اور اس ہم کے کچھ اشعار میں آپ کے لیے پڑھوں گا، اور میں چاہوں گا کہ آپ سب بھی میرے ساتھ، کیونکہ میں نے یہ ہم پڑھی نہیں تھی، کہی تھی، پڑھ کے تو انسان بھول جاتا ہے، اگر کہہ دے اناؤنس کر دے تو پھر کرنا پڑتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیوں نہیں دیکھتا اس جہان میں ہر شے محدود ہے، جب یہ کچھ اور ہے، نہ تیرا جو راستے ہے جدا جدا یہ جس لٹا ہے یہاں نہ تیرا جو راستے ہے جدا جدا یہ معاملہ کوئی اور ہے، جو چڑھا خاص طور پہ ڈیڈیکیٹ کرنا چاہ رہا ہوں جو ٹیچرز تھے یہاں پہ ان بچوں کے جب یہ تفلاٹ کر رہے تھے تو عمران بھائی انہوں نے کہا کہ بچوں نے آج ہمیں اطاعت کا مطلب سکھا دیا۔ قرآن میں اس کا مطلب فرما برداری، اوبیڈینس، اللہ کی بات میں ماننا، اس کا اشارہ ماننا، اسی پر نظر رکھنا۔ ان کی نظر سٹیج کے اپنے ٹیچر کے اوپر ہوتی تھی، تو جیسے کہہ رہے تھے ویسے کر رہے تھے۔ تو میں یہ خاص طور پر شروع کر رہا ہوں جنہوں نے ان کو پیدا کیا ہے، گائیڈ کیا ہے۔ اللہ اپنی صفات میں خود تھوڑی سی صفات جب کسی کو دیتا ہے کہ اس کی خود صفت سمجھنے سکھانے والا، علم دینے والا، تو پھر ہم بھی اس بات میں کسی کے لیے کرتے ہیں۔ تو یہ خاص طور پر شعر جو چڑھا جاسی تو کتاب آپ کی اجازت سے میں یہ شعر دوبارہ پڑھنا چاہوں گا، اور اس دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں، کیونکہ جب اللہ ان کے اوپر رحمان ہوئے
تو کتاب کو ان کے لیے قرآن کر دیا، اور انہوں نے پھر ایسا قرآن کیا کہ آج تک ہم اسی کیے ہوئے سجدے کی کھا رہے ہیں، جتنی آج ہمارے دلوں میں ہے، ہمارے گھروں میں ہے، چاہے لوگ کچھ بھی کہیں، جو بھی اچھائی ہمارے اندر ہے، یہ اسی وجہ سے ہے کہ ایک انسان نے کھڑے ہو کر سب پہلا سجدہ کیا تھا اور آغاز کیا تھا۔ تو آج ہم اگر اس کا 1% بھی اللہ سے یہ دعا مانگے، سوائے صرف پیسہ، پراپرٹی، جائیداد اور بچے مانگنے کے، کہ یا اللہ اپنے کلام کا دروازہ بھی کھول دے ہمارے لیے، جیسے تو اپنے نبی پر رحمان ہوا تھا، ہمارے لیے بھی رحمان ہو جا۔ تو سنت میں آج ہمیں بھی اللہ تعالیٰ یہ توفیق دے گا۔ احمد بھائی یہاں پہ آئے ہیں، احمد شاہ صاحب، مجھے یاد آیا کہ پہلی دفعہ یہ ہم جب آئی تھی، صرف ٹیلی ویژن پہ سنی تھی، لائیو نہیں سنی تھی کسی نے بھی، تو میں نے آرٹس کونسل پہ سب سے پہلے یہ ہم پڑھی تھی، آپ نے ہی دعوت دی تھی۔ تو سچ گڈ فیلنگ ٹو سی یو اگین ہیئر۔ تو یہ والا شعر میں اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں پڑھوں گا، اس دعا کے ساتھ کہ جتنے یہاں پہ بیٹھے ہیں آج سب میرے ساتھ یہ دعا کریں کہ اللہ آپ کے گھروں میں، ہم تلاوت تو کر رہے تھے لیکن اس کے اندر جو اللہ کے وعدے چھپے ہوئے ہیں، جو خزانے چھپے ہوئے ہیں، جو صفات چھپی ہوئی ہیں، جس سے پورا کا پورا معاشرہ اوپر جا سکتا ہے، اللہ وہ کلام کی سمجھ کھول دے ہمارے لیے۔ میں دعا کر رہا ہوں سب کے بہنوں کے لیے، بھائیوں کے لیے۔ جو پڑھا دیا انسان جو رہبان ہے رحیم ہے، جو چاسی تو کتاب تھی، جو چاسی تو کتاب تھی، پڑھا دیا تو قرآن ہے، نہ تیرا یہ جو راستے ہے جدا جدا، یہ معاملہ کوئی اور ہے۔ اور یہ والا شعر آج کی اس محفل کے لیے، جس طرح آج ہم اکٹھے ہوئے ہیں، میری یہ دعا ہے کہ اللہ اس کو عبادت کے طور پہ قبول کر لے، کیونکہ ہماری نیت نیک ہے، ہمت بڑھانے کی ہے، ساتھ دینے کی ہے۔ اور جس طرح ہم آج ساتھ بیٹھے ہیں، یہ قربت یہاں سے باہر نکل کے بھی ہم دیوبند، بریلوی، سنی، شیعہ، امیر، غریب کی بجائے اللہ کے رسول کی امت بن جائے۔ آمین۔ پھر باتوں کے سلسلے، پھر قربتوں کے یہ یار ہے، فارمولا ایک ہے، بغیر جھکے بلندی نہیں ہے، نہ ایک شخص کے لیے نہ پوری قوم کے لیے۔ جب تک عاجزی میں جھکے رہے ہیں اللہ بلندی نہیں دیتا ہے۔ جو نہ جھک سکا وہ نہ پا سکا، جو نہ جھک سکا وہ نہ پا سکا، وہی سلسلہ ہر دور ہے، نہ تیرا خدا کوئی اور ہے۔ یہ جو راستے ہیں جدا جدا، یہ معاملہ۔ اور آخری شعر میں نے اپنے لیے پڑھا تھا، اپنی توبہ اناؤنس کی تھی، کیونکہ ظاہر ہے 30، 32، 35 سال جب آپ اس فیلڈ میں جوانی میں آ جائیں اور اللہ آپ کو سب کچھ نوازے تو آپ آدھے پاگل تو ہو ہی جاتے ہیں۔ تو توبہ سے مانگی، اللہ سے معافی مانگی، آج پھر دوبارہ مانگتا ہوں کہ پہلے زیادہ خود دے، پہلے سے زیادہ جو پہلے ٹائم ویسٹ کیا ہے اس سے زیادہ بہتر کام کر سکوں، حق ادا کر سکوں جو اس نے جتنی بھی روشنی دی ہے۔ اور یہ آخری شعر میں اپنے ملک کے لیے بھی پڑھنا چاہوں گا کہ جن کی غلطیوں کی وجہ سے بھی ہم یہاں تک پہنچے ہیں، جو اچھے لوگ ہیں، جو سنسیئر ہیں، جو لوئل ہیں، جس میں سے بہت سارے یہاں بھی بیٹھے ہیں، میں نے دیکھا، اللہ ان کے طفیل اس ملک پر نظر کرم واپس کرے، کیونکہ جتنے خزانے اس ملک کے اندر ہیں، میں باہر بھی یہ بات بولتا ہوں، نیوزی لینڈ میں، آسٹریلیا میں، امریکہ میں، انگلینڈ میں، کہ جس دن ہمیں
اللہ نے ہماری توبہ قبول کر کے ہماری طرف نظر کرم کر دی تو اس ملک میں اتنے خزانے ہیں کہ پھر کوئی بھی نہیں بیٹھا ہوگا، سب بھاگیں گے واپس پاکستان کی طرف۔ یہ اتنا امیر ترین ملک ہے۔ صرف کمی کس چیز کی ہے؟ ہمیں کردار چاہیے، ہمیں نیک نیتی چاہیے جو ہم مل کے کر سکتے ہیں۔ کوئی زیادہ دور نہیں ہے، ہمارے بزرگوں نے بہت کچھ ہمیں آلریڈی دیا ہوا ہے۔ یہاں پہ والدین بیٹھی ہوئی میں دیکھ رہا ہوں، تھوڑی سی محنت کرنی ہے، ایک دوسرے کے ساتھ مل کے چلنا ہے، برداشت کرنا ہے، ایجوکیٹ کرنا ہے، انگلی نہیں اٹھانی ہے کہ میں اس سے بہتر ہوں، یہ غلط ہے، کر کے دکھانا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا تھا، کسی کو کرٹیسائز نہیں کیا تھا کہ اچھا انسان کیسا ہوتا ہے، کر کے دکھا دے۔ تو یہ آخری شعر اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دوبارہ وہ مقام دے جس کے لیے ہم نے یہ ملک بنایا تھا۔ اللہ صرف ایک گیری مانگ رہا ہے، وہ یہ نہیں کہہ رہا کہ صرف عرب کو ہدایت ملے گی، بہت نیک انسان کو ملے گی، وہ کہہ رہے صرف ایک چیز ہے، مان لو کہ جاہل ہو، مان لو کہ چاہیے۔ تو اگر ہم مل کے یہ اللہ سے کہتے ہیں کہ ہم گر گئے تھے مقام سے، تو رب والی مقام ہے، تو اللہ واپس لا سکتا ہے۔ تو میں چاہتا ہوں کہ اس دفعہ میں نہیں، ہم سب مل کے کہیں کہ جو ہم گر گئے تھے مقام سے، تو رب والی مقام ہے۔ میرے ساتھ ایک فیملی ہو کے، جو ہم گر گئے تھے مقام سے، جو ہم گر گئے مقام سے، تو رب والی مقام ہے۔ ربنا واغفر لنا، ربنا اس دفعہ زبان سے نہیں، یہاں سے آئے گی اور ہم نہ پڑھیں گے نہ گائیں گے، ہم اناؤنس کریں گے کہ ہم اپنے بیچ میں جیسے صفوں کے بیچ میں ہم کندھے جوڑتے ہیں، بیچ میں شیطان کو نہیں آنے دیں گے۔ اس دفعہ جو آواز یہاں سے آنی چاہیے، نہ تیرا خدا جدا جدا یہ معاملہ اللہ آپ کو آباد رکھے، خوش رکھے اور خوشیاں دے اور اس قابل بنائے کہ آپ اس سے زیادہ اچھا کام کر سکیں۔ اور ایمان الرحیم کریم آپ کے ساتھ ہے۔ اور مجھے ایک دفعہ میری حوصلہ افزائی کے لیے میں یہ سننا چاہتا ہوں آپ سے کہ پاکستانیت میں کوئی کمی نہیں آئی ہے، کیونکہ میں بڑے دنوں کے بعد پاکستان آیا ہوں۔ پاکستان